دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں ماحولیاتی مسائل بہت شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی یہی سب مسائل ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایئر کوالٹی ہے وہ اپنی بدترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ہیوی رینز ہیں، فلڈ ہیں یہاں پر، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اموات اس وقت ماحولیاتی تباہی کے نتیجے میں پاکستان میں ہو چکی ہے۔ لاکھوں لوگ ان سیلابوں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں اور اموات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ چینج کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ گلوبل فینومینن ہے، ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ہم چونکہ جب انوائرمنٹل کرائسس کو دیکھتے ہیں یا ایکولوجیکل کرائسس کو دیکھتے ہیں، ایون ہم سوشو اکنامک کرائسس کو دیکھتے ہیں یا ہم پولیٹیکل کرائسس کو دیکھتے ہیں، تو یہ سارے کرائسس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ ہم کسی بھی ایک بحران کو، چاہے وہ ایون ماحولیاتی بحران ہی کیوں نہ ہو، ہم اسے آئسولیشن میں رکھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح کاربن کا اخراج ہو رہا ہے، جس طرح جو کاربن ایمیشن ہو رہی ہے، اس طرح گرین ہاؤس گیسز کا جو اخراج ہے، جنہوں نے پورے ارض میں ماحولیات کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا ہے، یہ سب کا سب اس سرمایہ دارانہ نظام کے نتیجے میں ہے جس کی بنیاد ہی منافع اور ایکسپلائٹیشن پر ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارا گرین لینڈ آئس شیٹ ہے وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ میلٹ ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں جو سمندری سطح ہے وہ اپ ہو جائے گی، اوپر لیول پر چلی جائے گی، اور دنیا بھر میں جو ہے وہ سیلابوں کا خدشہ یا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو ایکولوجیکل سائنٹسٹ ہیں، جو ارتھ سسٹم کے سائنٹسٹ ہیں، وہ بار بار ہمیں یہ وارن کر رہے ہیں کہ جو ہماری دنیا کا جو ارتھ سسٹم ہے یہ بھی شفٹ ہو رہا ہے۔ اس کی شفٹنگ ایک ایسے اسٹیٹ میں، ایک ایسے فیز میں، ایک ایسی حالت میں ہونے جا رہی ہے کہ جس میں دنیا بھر میں کوئی بھی انسان اس صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتا، اور انسانوں کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس ارتھ شفٹنگ کو فیس کر سکے، اس کا سامنا کر سکے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کلائمیٹ چینج پر ایک مضبوط اور پرزور مؤثر موقف اپنانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گلوبل نارتھ ہو یا گلوبل ساؤتھ ہو۔ ان سب کو مل کر، ان تمام اسٹیٹس کو، ان تمام گورنمنٹس کو مل کر ایک لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک گلوبل موومنٹ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ ہمیں کلائمیٹ چینج موومنٹ کو بلڈ کرنے کی اور کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی مصر میں جو ہے کانفرنس آف دی پارٹیز کی 27th اینول میٹنگ چل رہی ہے، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ IPCC ہو یا وہ یونائٹڈ نیشنز فریم ورک آن کلائمیٹ چینج ہو یا دیگر جو ادارے ہیں، یا UN کا جو انوائرمنٹل پروگرام ہے، ان کے سولوشنز اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے، اور ہم انہیں ایک طرح سے فالس سولوشن سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے پیچھے وہی سرمایہ دارانہ ریاستیں ہی ہیں جو کسی بھی طور اپنے پروفٹ کو کم ہونے نہیں دینا چاہتی۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں وائلڈ فائرز جو ہے ہو رہے ہیں، ڈراؤٹس ہو رہے ہیں، ہیوی رینز ہمارے سامنے آ رہی ہے، فلڈ ہے، کٹنگ ڈاؤن آف فوریسٹ ہے، جنگلات کا جس طرح سے صفایا کیا جا رہا ہے تاکہ اس لکڑی کو انڈسٹریل پرپسز کے لیے، کمرشل پرپسز کے لیے، کنسٹرکشن کے شعبے میں جو ہے وہ استعمال کی جائے اور منافع بٹورا جائے، منافع کمایا جائے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے جس طرح جو ماحولیاتی تباہی ہو رہی ہے وہ یقیناً اس انسانیت کے لیے اور دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کے لیے اور جو ادر اسپیشیز ہیں ان کے لیے بھی یہ سب کا سب خطرناک ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کو اس صورتحال میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ریاستوں کی نمائندہ حکومتوں سے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں، اس لیے سول سوسائٹی کو، یوتھ کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے اور کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے آگے آنا چاہیے۔